السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک دو بہت ہی اہم حدیث آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جو حالات زمانہ کے حساب سے بہت اہم ترین ہے۔ جس قسم کے فتنے اس دور میں پیدا ہو رہے ہیں، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ حدیث ہمیں بہت ہی اچھی رہنمائی کرتی ہے۔ میں آپ کے سامنے پہلے امام احمد کی روایت کردہ مسند امام احمد بن حنبل میں جو مذکور ہے اس حدیث کو پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہے، فرماتے ہیں کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لغیر الدجال اخوفنی علی امتی قالها ثلاثا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہیں چل رہا تھا، جا رہا تھا، کہ آپ نے 3 مرتبہ یہ بات فرمائی۔ کون سی بات؟ کہ مجھے اپنی امت کے معاملے میں دجال سے بھی زیادہ ایک خطرناک چیز ہے، خوفناک چیز ہے، اس کا اندیشہ ہے۔ دجال کے علاوہ بھی ایک بہت ہی خوفناک، سب سے زیادہ خوفناک ہے، اس کے فتنے کا اندیشہ ہے۔ قال، کہتے ہیں حضرت ابو ذر، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا الذي غیر الدجال اخوفک علی امتک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دجال کے علاوہ کیا چیز ہے جو آپ کی امت پر بہت زیادہ خوفناک ہوگا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال ائمۃ مضلین، گمراہ کرنے والے ائمہ۔ پہلے میں اس حدیث کے حکم اور اس کی تخریج پر تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں، تاکہ اس کی صحت یا عدم صحت پر اور اس کی قوت و ضعف پر آپ کو کچھ علم ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو جو روایت کیا، تو اس میں ایک راوی ہے جس پر کلام ہے، اور یہ اس کے ضعف کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لیکن محدثین نے کہا کہ چونکہ اس حدیث کے مطابعات اور شواہد بہت ساری دوسری سندوں سے مروی ہیں، جن کی بنا پہ یہ حدیث درجہ صحت کو پہنچ جاتی ہے، یعنی صحیح حدیث میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مطابعات اور شواہد کی بنا پر دوسری سندوں سے اسے تقویت مل جاتی ہے، جس کی بنا پر یہ حدیث کوئی ضعیف حدیثوں میں شمار نہیں ہوتی ہے۔ اس میں امام ترمذی نے اس طرح کی حدیث بیان کی ہے، امام ابو داؤد نے اس طرح کی حدیث بیان کی ہے، اور صحیح مسلم میں بھی ایک روایت ہے جو کہا جائے کہ اس حدیث کے الفاظ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ امام مسلم کی حدیث یہ ہے، جو صحیح مسلم کے اندر ہے، وہ یہ ہے، انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، کہ میں اپنی امت پر گمراہ ائمہ کو لے کر کے بہت زیادہ خوف کرتا ہوں، اندیشہ کرتا ہوں۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ۔ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو حق پر قائم ہوگا، حق پر ڈٹا رہے گا، اور انہیں وہ لوگ جو ان کو رسوا کرنا چاہیں گے، انہیں ذلیل کرنا چاہیں گے، انہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا معاملہ آ جائے گا۔ تو اس حدیث سے بھی اس کو تقویت ملتی ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر بھی، اس روایت کے اندر بھی ائمہ مضلین کا لفظ ہے، جو امام احمد کی روایت کردہ حدیث کے اندر ہے۔ تو کل ملا کر مجموعی طور سے یہ حدیث درجہ صحت کو پہنچی ہوئی ہے، اور اس پہ ناقدین حدیث نے، شارحین حدیث نے، اور جو حدیث کے
جرح و تعدیل کرنے والے نمایاں ائمہ ہیں، ان سب نے اس کو حدیث صحیح میں شمار کیا ہے۔ اب میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں اور اس کے مفہوم کی طرف آتا ہوں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ تو میں ایک اجمالی مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ تفصیلی مفہوم دوسری مجلس میں رکھوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دجال سے بھی زیادہ خوفناک، ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ دجال کا فتنہ بہت ہی خوفناک ہے، چنانچہ ہم اور آپ دعاؤں میں فتنہ دجال سے پناہ مانگتے، اللہ کی پناہ مانگتے، اور حدیث کے اندر بھی کہا گیا کہ دجال کا فتنہ بہت ہی خطرناک اور بہت بڑا ہوگا۔ لیکن دجال سے بھی زیادہ خطرناک فتنے کے اعتبار سے یہ لوگ ہوں گے جن کو ائمہ مضلین کہا گیا ہے۔ یہ بات وضاحت طلب ہے، تو اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ دجال کا جو فتنہ ہوگا وہ ظاہر ہوگا، نمایاں ہوگا، اوپن ہوگا۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ دجال کی پیشانی پر کاف ر لکھا ہوگا، اسے لوگ دور ہی سے سمجھ جائیں گے کہ یہ دجال ہے۔ اس علامت سے لوگ دور ہی سے سمجھ جائیں گے، وہ واضح ہوگا، نمایاں ہوگا۔ تو دجال کو پہچاننا آسان ہوگا، اس لیے اس کے فتنے سے بچنا بہت آسان ہوگا۔ لیکن یہ لوگ جن کو کہا گیا ائمہ مضلین ہیں، یہ در حقیقت دجال نہیں ہوں گے، یعنی کہ پیشانی پہ کچھ نہیں لکھا ہوگا کہ یہ دجال ہے یا یہ گمراہ ہے یا گمراہ کرنے والے ہیں، نہیں، ان کی پیشانی تو ماشاءاللہ چمک رہی ہوں گی، اور ان کے سروں پہ بڑے بڑے دستار بدھے ہوں گے، جن دستار کی ہیبت و وقار سے لوگ مرعوب ہو جائیں گے۔ یہ صاحبان جبہ و دستار ہوں گے، ان پہ کوئی ایسی نشانی نہیں ہوگی جس سے کہیں جھلک میں آئے میں کوئی یہ تاثر لے کہ یہ کوئی دوسرے لوگ ہیں یا گمراہ کرنے والے، بلکہ ان کا لباس اور ان کا حلیہ تو ایسا ہوگا نا کہ سراپا تقوی و پرہیزگاری کے یہ سمجھے کہ مجسمہ ہوں گے۔ لیکن در حقیقت یہ گمراہ کرنے والے لوگ ہوں گے۔ لباس امامت میں، لباس سیادت میں، لباس قیادت میں یہ امت کو گمراہ کر رہے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے چونکہ ان کی گمراہی یا ان کی برائی یا ان کی جو غلط فکر ہے، غلط سوچ ہے، وہ چھپی ہوئی ہوگی۔ ایک برائی ظاہر ہوتی ہے، اوپن ہوتی ہے، جس سے بچنا بہت آسان ہوتا ہے، اس سے ہر آدمی بچ جاتا ہے۔ لیکن جو برائی دبی ہوئی ہوتی ہے، چھپی ہوتی ہے، مخفی ہوتی ہے، اور وہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ برائی ہے، بلکہ لوگ بعض اوقات اسے اچھا سمجھتے ہیں، اور وہ چیز بری ہوتی ہے چونکہ اس پر ملمہ سازی کی گئی ہوتی ہے۔ تو اس فتنے میں ہر کوئی آ سکتا ہے، اور اس فتنے کا شکار ہر کوئی ہو سکتا ہے۔ اس سے بچنے والے بہت ہی ذہین ترین اور باشعور لوگ ہوں گے، جن کی عقل و فکر اس کی گہرائی تک ادراک کر لے گی، تب جا کر کے وہ اس فتنے سے بچیں گے۔ چونکہ امت میں جو عام لوگ ہیں، عام طبقہ ہے، وہ آسانی کے ساتھ ان کے فتنے میں آ جائیں گے اور ان کی پھیلائے ہوئے دام فریب میں پھنس جائیں گے۔ تو اس لیے یہ زیادہ خطرناک ہوں گے دجال سے۔ دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا، اوپن ہوگا، لیکن ان کا فتنہ ظاہر اور اوپن نہیں ہوگا، نمایاں نہیں ہوگا، بلکہ چھپا ہوا ہوگا۔ بلکہ یہ مکر کے اوپر لباس تقوی لگائے ہوں گے، لباس پرہیزگاری کا لبادہ اوڑے ہوئے ہوں گے، جس سے لوگ آسانی کے ساتھ ان کا شکار ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ دوسری نشست میں اس کی تفصیل پیش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دو بہت ہی اہم حدیث آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جو حالات زمانہ کے حساب سے بہت اہم ترین ہے۔ جس قسم کے فتنے اس دور میں پیدا ہو رہے ہیں، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ حدیث ہمیں بہت ہی اچھی رہنمائی کرتی ہے۔ میں آپ کے سامنے پہلے امام احمد کی روایت کردہ مسند
امام احمد بن حنبل میں جو مذکور ہے اس حدیث کو پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہے، فرماتے ہیں کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لغیر الدجال اخوفنی علی امتی قالها ثلاثا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہیں چل رہا تھا، جا رہا تھا کہ آپ نے 3 مرتبہ یہ بات فرمائی۔ کون سی بات؟ کہ مجھے اپنی امت کے معاملے میں دجال سے بھی زیادہ ایک خطرناک چیز ہے، خوفناک چیز ہے، اس کا اندیشہ ہے۔ دجال کے علاوہ بھی ایک بہت ہی خوفناک، سب سے زیادہ خوفناک ہے، اس کے فتنے کا اندیشہ ہے۔ قال، کہتے ہیں حضرت ابو ذر، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا الذي غیر الدجال اخوفک علی امتک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دجال کے علاوہ کیا چیز ہے جو آپ کی امت پر بہت زیادہ خوفناک ہوگا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال ائمۃ مضلین، گمراہ کرنے والے ائمہ۔ پہلے میں اس حدیث کے حکم اور اس کی تخریج پر تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں تاکہ اس کی صحت یا عدم صحت پر اور اس کی قوت و ضعف پر آپ کو کچھ علم ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو جو روایت کیا تو اس میں ایک راوی ہے جس پر کلام ہے اور یہ اس کے ضعف کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن محدثین نے کہا کہ چونکہ اس حدیث کے مطابعات اور شواہد بہت ساری دوسری سندوں سے مروی ہیں جن کی بنا پہ یہ حدیث درجہ صحت کو پہنچ جاتی ہے، یعنی صحیح حدیث میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مطابعات اور شواہد کی بنا پر دوسری سندوں سے اسے تقویت مل جاتی ہے، جس کی بنا پر یہ حدیث کوئی ضعیف حدیثوں میں شمار نہیں ہوتی ہے۔ اس میں امام ترمذی نے اس طرح کی حدیث بیان کی ہے، امام ابو داؤد نے اس طرح کی حدیث بیان کی ہے، اور صحیح مسلم میں بھی ایک روایت ہے جو کہا جائے کہ اس حدیث کے الفاظ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ امام مسلم کی حدیث یہ ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے، وہ یہ ہے انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، کہ میں اپنی امت پر گمراہ ائمہ کو لے کر کے بہت زیادہ خوف کرتا ہوں، اندیشہ کرتا ہوں۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ۔ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو حق پر قائم ہوگا، حق پر ڈٹا رہے گا، اور انہیں وہ لوگ جو ان کو رسوا کرنا چاہیں گے، انہیں ذلیل کرنا چاہیں گے، انہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا معاملہ آ جائے گا۔ تو اس حدیث سے بھی اس کو تقویت ملتی ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر بھی، اس روایت کے اندر بھی ائمہ مضلین کا لفظ ہے جو امام احمد کی روایت کردہ حدیث کے اندر ہے۔ تو کل ملا کر مجموعی طور سے یہ حدیث درجہ صحت کو پہنچی ہوئی ہے، اور اس پہ ناقدین حدیث نے، شارحین حدیث نے، اور جو حدیث کے جرح و تعدیل کرنے والے نمایاں ائمہ ہیں، ان سب نے اس کو حدیث صحیح میں شمار کیا ہے۔ اب میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں اور اس کے مفہوم کی طرف آتا ہوں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ تو میں ایک اجمالی مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ تفصیلی مفہوم دوسری مجلس میں رکھوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دجال سے بھی زیادہ خوفناک، ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ دجال کا فتنہ بہت ہی خوفناک ہے، چنانچہ ہم اور آپ دعاؤں میں
فتنے دجال سے پناہ مانگتے، اللہ کی پناہ مانگتے. اور حدیث کے اندر بھی کہا گیا کہ دجال کا فتنہ بہت ہی خطرناک اور بہت بڑا ہوگا. لیکن دجال سے بھی زیادہ خطرناک فتنے کے اعتبار سے یہ لوگ ہوں گے جن کو ائمہ مضلین کہا گیا ہے. یہ بات وضاحت طلب ہے، تو اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ دجال کا جو فتنہ ہوگا وہ ظاہر ہوگا، نمایاں ہوگا، اوپن ہوگا. چنانچہ ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ دجال کی پیشانی پر کاف رے لکھا ہوگا. اسے لوگ دور ہی سے سمجھ جائیں گے کہ یہ دجال ہے. اس علامت سے لوگ دور ہی سے سمجھ جائیں گے، وہ واضح ہوگا، نمایاں ہوگا. تو دجال کو پہچاننا آسان ہوگا، اس لیے اس کے فتنے سے بچنا بہت آسان ہوگا. لیکن یہ لوگ جن کو کہا گیا ائمہ مضلین ہیں، یہ در حقیقت دجال نہیں ہوں گے. یعنی کہ پیشانی پہ کچھ نہیں لکھا ہوگا کہ یہ دجال ہے یا یہ گمراہ ہے یا گمراہ کرنے والے ہیں. نہیں، ان کی پیشانی تو ماشاءاللہ چمک رہی ہوں گی اور ان کے سروں پہ بڑے بڑے دستار بدھے ہوں گے، جس دستار کی ہیبت و وقار سے لوگ مرعوب ہو جائیں گے. یہ صاحبان جبہ و دستار ہوں گے. ان پہ کوئی ایسی نشانی نہیں ہوگی جس سے کہیں جھلک میں آئے میں کوئی یہ تاثر لے کہ یہ کوئی دوسرے لوگ ہیں یا گمراہ کرنے والے، بلکہ ان کا لباس اور ان کا حلیہ تو ایسا ہوگا نا کہ سراپا تقوی و پرہیزگاری کے یہ سمجھیے کہ مجسمہ ہوں گے. لیکن در حقیقت یہ گمراہ کرنے والے لوگ ہوں گے. لباس امامت میں، لباس سیادت میں، لباس قیادت میں یہ امت کو گمراہ کر رہے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے چونکہ ان کی گمراہی یا ان کی برائی یا ان کی جو غلط فکر ہے، غلط سوچ ہے، وہ چھپی ہوئی ہوگی. ایک برائی ظاہر ہوتی ہے، اوپن ہوتی ہے، جس سے بچنا بہت آسان ہوتا ہے، اس سے ہر آدمی بچ جاتا ہے. لیکن جو برائی دبی ہوئی ہوتی ہے، چھپی ہوتی ہے، مخفی ہوتی ہے، اور وہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ برائی ہے، بلکہ لوگ بعض اوقات اسے اچھا سمجھتے ہیں اور وہ چیز بری ہوتی ہے چونکہ اس پر ملمہ سازی کی گئی ہوتی ہے. تو اس فتنے میں ہر کوئی آ سکتا ہے اور اس فتنے کا شکار ہر کوئی ہو سکتا ہے. اس سے بچنے والے بہت ہی ذہین ترین اور باشعور لوگ ہوں گے جن کی عقل و فکر اس کی گہرائی تک ادراک کر لے گی، تب جا کر کے وہ اس فتنے سے بچیں گے. چونکہ امت میں جو عام لوگ ہیں، عام طبقہ ہے، وہ آسانی کے ساتھ ان کے فتنے میں آ جائیں گے اور ان کی پھیلائے ہوئے دام فریب میں پھنس جائیں گے. تو اس لیے یہ زیادہ خطرناک ہوں گے دجال سے. دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا، اوپن ہوگا، لیکن ان کا فتنہ ظاہر اور اوپن نہیں ہوگا، نمایاں نہیں ہوگا، بلکہ چھپا ہوا ہوگا. بلکہ یہ مکر کے اوپر لباس تقوی لگائے ہوں گے، لباس پرہیزگاری کا لبادہ اوڑے ہوئے ہوں گے، جس سے لوگ آسانی کے ساتھ ان کا شکار ہو جائیں گے. انشاءاللہ دوسری نشست میں اس کی تفصیل پیش کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، دو بہت ہی اہم حدیث آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں جو حالات زمانہ کے حساب سے بہت اہم ترین ہے. جس قسم کے فتنے اس دور میں پیدا ہو رہے ہیں، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ حدیث ہمیں بہت ہی اچھی رہنمائی کرتی ہے. میں آپ کے سامنے پہلے امام احمد کی روایت کردہ مسند امام احمد بن حنبل میں جو مذکور ہے اس حدیث کو پیش کر رہا ہوں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہے. فرماتے ہیں کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لغیر الدجال اخوفنی علی امتی قالها ثلاثا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہیں چل رہا تھا، جا رہا تھا، کہ آپ نے 3 مرتبہ یہ بات فرمائی
کون سی بات؟ کہ مجھے اپنی امت کے معاملے میں دجال سے بھی زیادہ ایک خطرناک چیز ہے، خوفناک چیز ہے، اس کا اندیشہ ہے۔ دجال کے علاوہ بھی ایک بہت ہی خوفناک، سب سے زیادہ خوفناک ہے، اس کے فتنے کا اندیشہ ہے۔ قال، کہتے ہیں حضرت ابو ذر، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا الذي غیر الدجال اخوفک علی امتک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دجال کے علاوہ کیا چیز ہے جو آپ کی امت پر بہت زیادہ خوفناک ہوگا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال ائمۃ مضلین، گمراہ کرنے والے ائمہ۔ پہلے میں اس حدیث کے حکم اور اس کی تخریج پر تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں تاکہ اس کی صحت یا عدم صحت پر اور اس کی قوت و ضعف پر آپ کو کچھ علم ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو جو روایت کیا تو اس میں ایک راوی ہے جس پر کلام ہے اور یہ اس کے ضعف کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن محدثین نے کہا کہ چونکہ اس حدیث کے مطابعات اور شواہد بہت ساری دوسری سندوں سے مروی ہیں جن کی بنا پہ یہ حدیث درجہ صحت کو پہنچ جاتی ہے، یعنی صحیح حدیث میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مطابعات اور شواہد کی بنا پر دوسری سندوں سے اسے تقویت مل جاتی ہے، جس کی بنا پر یہ حدیث کوئی ضعیف حدیثوں میں شمار نہیں ہوتی ہے۔ اس میں امام ترمذی نے اس طرح کی حدیث بیان کی ہے، امام ابو داؤد نے اس طرح کی حدیث بیان کی ہے، اور صحیح مسلم میں بھی ایک روایت ہے جو کہا جائے کہ اس حدیث کے الفاظ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ امام مسلم کی حدیث یہ ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے، وہ یہ ہے، انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، کہ میں اپنی امت پر گمراہ ائمہ کو لے کر کے بہت زیادہ خوف کرتا ہوں، اندیشہ کرتا ہوں۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ۔ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو حق پر قائم ہوگا، حق پر ڈٹا رہے گا، اور انہیں وہ لوگ جو ان کو رسوا کرنا چاہیں گے، انہیں ذلیل کرنا چاہیں گے، انہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا معاملہ آ جائے گا۔ تو اس حدیث سے بھی اس کو تقویت ملتی ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر بھی، اس روایت کے اندر بھی ائمہ مضلین کا لفظ ہے جو امام احمد کی روایت کردہ حدیث کے اندر ہے۔ تو کل ملا کر مجموعی طور سے یہ حدیث درجہ صحت کو پہنچی ہوئی ہے، اور اس پہ ناقدین حدیث نے، شارحین حدیث نے، اور جو حدیث کے جرح و تعدیل کرنے والے نمایاں ائمہ ہیں، ان سب نے اس کو حدیث صحیح میں شمار کیا ہے۔ اب میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں اور اس کے مفہوم کی طرف آتا ہوں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ تو میں ایک اجمالی مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ تفصیلی مفہوم دوسری مجلس میں رکھوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دجال سے بھی زیادہ خوفناک، ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ دجال کا فتنہ بہت ہی خوفناک ہے، چنانچہ ہم اور آپ دعاؤں میں فتنہ دجال سے پناہ مانگتے، اللہ کی پناہ مانگتے، اور حدیث کے اندر بھی کہا گیا کہ دجال کا فتنہ بہت ہی خطرناک اور بہت بڑا ہوگا۔ لیکن دجال سے بھی زیادہ خطرناک فتنے کے اعتبار سے یہ لوگ ہوں گے جن کو ائمہ مضلین کہا گیا ہے۔ یہ بات وضاحت طلب ہے، تو اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ دجال کا جو فتنہ ہوگا وہ ظاہر ہوگا، نمایاں ہوگا، اوپن ہوگا۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ دجال
کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، اسے لوگ دور ہی سے سمجھ جائیں گے کہ یہ دجال ہے۔ اس علامت سے لوگ دور ہی سے سمجھ جائیں گے، وہ واضح ہوگا، نمایاں ہوگا۔ تو دجال کو پہچاننا آسان ہوگا، اس لیے اس کے فتنے سے بچنا بہت آسان ہوگا۔ لیکن یہ لوگ جن کو کہا گیا ائمہ مضلین ہیں، یہ در حقیقت دجال نہیں ہوں گے، یعنی کہ پیشانی پہ کچھ نہیں لکھا ہوگا کہ یہ دجال ہے یا یہ گمراہ ہے یا گمراہ کرنے والے ہیں، نہیں، ان کی پیشانی تو ماشاءاللہ چمک رہی ہوں گی، اور ان کے سروں پہ بڑے بڑے دستار بدھے ہوں گے، جس دستار کی ہیبت و وقار سے لوگ مرعوب ہو جائیں گے۔ یہ صاحبان جبہ و دستار ہوں گے، ان پہ کوئی ایسی نشانی نہیں ہوگی جس سے کہیں جھلک میں آئے میں کوئی یہ تاثر لے کہ یہ کوئی دوسرے لوگ ہیں یا گمراہ کرنے والے، بلکہ ان کا لباس اور ان کا حلیہ تو ایسا ہوگا نا کہ سراپا تقوی و پرہیزگاری کے یہ سمجھے کہ مجسمہ ہوں گے۔ لیکن در حقیقت یہ گمراہ کرنے والے لوگ ہوں گے۔ لباس امامت میں، لباس سیادت میں، لباس قیادت میں یہ امت کو گمراہ کر رہے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے چونکہ ان کی گمراہی یا ان کی برائی یا ان کی جو غلط فکر ہے، غلط سوچ ہے، وہ چھپی ہوئی ہوگی۔ ایک برائی ظاہر ہوتی ہے، اوپن ہوتی ہے، جس سے بچنا بہت آسان ہوتا ہے، اس سے ہر آدمی بچ جاتا ہے۔ لیکن جو برائی دبی ہوئی ہوتی ہے، چھپی ہوتی ہے، مخفی ہوتی ہے، اور وہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ برائی ہے، بلکہ لوگ بعض اوقات اسے اچھا سمجھتے ہیں، اور وہ چیز بری ہوتی ہے چونکہ اس پر ملمہ سازی کی گئی ہوتی ہے۔ تو اس فتنے میں ہر کوئی آ سکتا ہے، اور اس فتنے کا شکار ہر کوئی ہو سکتا ہے۔ اس سے بچنے والے بہت ہی ذہین ترین اور باشعور لوگ ہوں گے، جن کی عقل و فکر اس کی گہرائی تک ادراک کر لے گی، تب جا کر کے وہ اس فتنے سے بچیں گے۔ چونکہ امت میں جو عام لوگ ہیں، عام طبقہ ہے، وہ آسانی کے ساتھ ان کے فتنے میں آ جائیں گے اور ان کی پھیلائے ہوئے دام فریب میں پھنس جائیں گے۔ تو اس لیے یہ زیادہ خطرناک ہوں گے دجال سے۔ دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا، اوپن ہوگا، لیکن ان کا فتنہ ظاہر اور اوپن نہیں ہوگا، نمایاں نہیں ہوگا، بلکہ چھپا ہوا ہوگا۔ بلکہ یہ مکر کے اوپر لباس تقوی لگائے ہوں گے، لباس پرہیزگاری کا لبادہ اوڑے ہوئے ہوں گے، جس سے لوگ آسانی کے ساتھ ان کا شکار ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ دوسری نشست میں اس کی تفصیل پیش کی جائے گی۔